دیکھیے صاحب کتاب جو مصنف علیہ الرحمہ ہیں، صاحب ہدایہ، وضو اور اس سے متعلق جتنی باتیں تھیں ان سے فارغ ہونے کے بعد اب یہاں سے غسل اور اس کی جو بھی تفصیلات ہیں ان کو بیان فرمائیں گے. ٹھیک ہے. اب رہا مسئلہ یہ کہ مصنف علیہ الرحمٰ نے غسل کے احکام، وضو کے احکام کے بعد کیوں بیان فرمائے، یعنی وضو کے احکام کو غسل کے احکام پر مقدم کیوں فرمایا. تو دیکھیے اس کا سیدھا صاف جواب یہی ہے کہ وضو کی حاجت یہ زیادہ ہوتی ہے بنسبت غسل کی حاجت کی. ایک تو وجہ یہ ہو گئی. دوسری وجہ یہ ہے کہ محل وضو یہ جزو بدن ہے اور محل غسل جو ہے یہ کل بدن ہے، اور جز جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، مقدم ہوتا ہے نا. محل وضو جو ہے وہ کیا ہے جی، پورا بدن تو ہے نہیں. محل وضو کیا ہے، جزو بدن ہے نا، بدن کا کچھ ہی حصہ جیسے کہ ہاتھ، چہرہ اور پاؤں جی، اور سر کا مسح کیا جاتا ہے. لیکن محل غسل جو ہے یہ تو کل بدن ہے، اور جز کیا ہوتا ہے، مقدم ہوتا ہے کل پر. اس لیے وضو کے احکام کو غسل کے احکام پر کیا مقدم کیا. ایک دوسری وجہ ہوگی. ایک تیسری وجہ بھی ہے اس کی. تیسری وجہ کیا ہے کہ اس میں کتاب اللہ کی، قرآن پاک کی اقتدا بھی مقصود ہے. کیونکہ قرآن کریم میں بھی وضو اور غسل کو اسی ترتیب کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے جی، کہ پہلے وضو کا ذکر ہے، اس کے بعد غسل کا ذکر ہے. سمجھ گئی آپ جی. چلیے بہرحال اتنا تو جان لیا آپ نے کہ وضو کے احکام کو غسل کے احکام پر صاحب کتاب نے مقدم کیوں فرمایا. تو اس کی کل 3 وجہیں بتائی ہیں. سب سے پہلی اور صاف وجہ جو ہے وہ ہے کہ وضو کی حاجت غسل کی حاجت کے بنسبت زیادہ ہوتی ہے نا. دوسری وجہ کیا ہے کہ محل وضو یہ جزو بدن ہے اور محل غسل کل بدن ہے، اور جز جو ہوتا ہے وہ کل پر مقدم ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر وضو کے احکام کو غسل کے احکام پر مقدم کیا. تیسری وجہ کتاب اللہ کی اقتدا مقصود ہے. بہرحال اس کے بعد آگے جو ہے یہ بتانے کی تو حاجت نہیں ہے کہ غسل ایک ہے غسل اور ایک ہے غسل. غین کے کسرے کے ساتھ، غین کے فتحے کے ساتھ اور غین کے ضمے کے ساتھ. یہ پیچھے جو ہے آپ سن چکی ہیں، ہے نا. چلیے اچھا، اب اس کے بعد آگے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آنے والی جو عبارت ہے اس کا خلاصہ کیا ہے. تو دھیان سے سنیے گا. فقہائے احناف کے نزدیک غسل میں 3 فرض ہیں. غسل میں کتنے فرض ہیں؟ 3. نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 تمام بدن کو دھونا. یہ 3 فرض ہیں غسل میں فقہائے احناف کے نزدیک. اور امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا جو ہے وہ مسنون ہے، سنت ہے. جس طرح وضو میں سنت ہے، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، پانی چڑھانا، یہ وضو میں کیا ہے، مسنون ہے نا، فرض تو ہے نہیں. تو جس طرح وضو میں یہ دونوں باتیں مسنون ہیں، ایسے ہی غسل میں بھی یہ دونوں باتیں کیا ہیں، مسنون ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ان کی دلیل کیا ہے؟ تو سب سے پہلے انہی کی دلیل کو سن لیتے ہیں. امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں. فطرت سے مراد یہاں پر ہے سنت. 10 چیزیں فطرت سے ہیں، یعنی 10 چیزیں سنت سے ہیں. 10 چیزیں سنت ہیں جی.
تو سرکار نے جو 10 چیزیں شمار فرمائی ہیں انہی میں سے ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا، اس کو بھی آپ نے شمار کرایا۔ بات سمجھیں آپ؟ سرکار نے فرمایا مانگ نکالنا، مسواک کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، مونچھ کاٹنا، ختنہ کرانا، زیر ناک بال کا مونڈنا، بغل کے بال اکھاڑنا، ناخن کٹوانا، پانی سے استنجا کرنا، یہ 10 چیزوں کو آپ نے شمار فرمایا۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ فرمایا کہ عشر من الفطرت، 10 چیزیں فطرت سے ہیں یعنی کہ سنت ہیں، اور 10 چیزوں کو آپ نے شمار فرمایا۔ تو جب شمار فرمایا تو اس میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا بھی شامل ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ مسنون ہیں۔ یہ دلیل ہے اس کی امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ کیا ہے؟ مسنون ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ پہلی دلیل تھی ان حضرات کی۔ اب آئیے سنتے ہیں دوسری عقلی دلیل۔ ان حضرات کے پاس ایک عقلی دلیل بھی ہے اس کی۔ تو ان حضرات کی عقلی دلیل کیا ہے؟ عقلی دلیل یہ ہے کہ یہ حضرات غسل میں کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کو قیاس کرتے ہیں وضو میں کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے پر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے، اسی طرح غسل میں بھی سنت ہوں گے، ہے نا؟ تو انہوں نے غسل میں کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کو قیاس کیا ہے کس پر؟ وضو میں کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے پر۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 دلیلیں ہوئی ان حضرات کی۔ اب اس کے بعد ہماری دلیل کیا ہے اس کو بھی جان لیتے ہیں۔ دھیان سے سنیے گا توجہ کے ساتھ۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا کیا ان کنتم جنوبا فطہروا، کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب پاکی حاصل کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو مکلفین ہیں ان سے فرمایا، ان سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ تم تمام بدن کو دھو لو علی سبیل المبالغہ، یعنی مبالغے کے طور پر اپنے پورے بدن کو دھو لو۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ پر دیا ہے ممکن کو مبالغے کے ساتھ، یعنی خوب اچھے طریقے سے اپنے پورے بدن کو دھو لو۔ جی، تو مبالغے کے ساتھ یہاں پر رب تبارک و تعالیٰ نے تمام بدن کے دھونے کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کیا فرمایا ہے؟ آیت مبارکہ پر اگر غور کریں گے تو پتہ چلے گا اس میں ایک لفظ ہے فطہروا۔ جی، فطہروا، اور فطہروا کا جو لفظ ہے وہ کیا بتاتا ہے؟ مبالغے کو بتاتا ہے کہ تطہیر مبالغے کے ساتھ پورے بدن کو دھونے کو کہتے ہیں۔ پورے بدن کو مبالغے کے ساتھ دھونے ہی کا نام کیا ہے؟ تطہیر ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس بات کی یہ خاصیت ہے کہ اس کے اندر مبالغہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہماری دلیل کیا ہے؟ ہماری دلیل یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان کنتم جنبا فطہروا۔ جی، تو اس آیت مبارکہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غسل کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو صیغہ اس میں استعمال فرمایا ہے وہ صیغہ مبالغے کا ہے، جس کا سیدھا صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑے اہتمام کے ساتھ، خوب اہتمام کے ساتھ غسل کرو۔ جی، اور اہتمام کب ہوگا؟ اہتمام تو اسی صورت میں ہوگا کہ جب اندر باہر ہر چیز، بدن کے ہر چیز کی خوب اچھی طریقے سے کیا ہو؟ دھلائی کی جائے۔ ہاں جی،
اور یہ دھونا خوب اچھے طریقے سے اہتمام کے ساتھ اسی وقت ممکن ہوگا جبکہ منہ کے اندر کے حصے تک جی پانی پہنچ جائے، یعنی کلی کی جائے اور ناک میں جو ہے وہ پانی پہنچایا جائے، تب جا کر جو ہے اچھے طریقے سے دھلائی ممکن ہو سکتی ہے، جی اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں جو مزمزہ ہے اور استنشاق ہے اس کو، ان دونوں کو غسل میں کیا قرار دیا گیا ہے؟ فرض قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، جہاں پانی پہنچانے میں کوئی حرج ہے، جی کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں پر پانی پہنچانا کیا ہو ناممکن ہو، تو وہ اس حکم سے کیا ہے؟ خارج ہے۔ جیسے کہ آنکھوں کے اندر کا جو حصہ ہوتا ہے وہاں پانی پہنچانا جو ہے وہ متعذر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس حکم سے کیا ہوگا؟ خارج ہوگا۔ اور جہاں پانی پہنچانے میں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس حکم کے تحت بالکل باقی رہے گا۔ تو چونکہ منہ اور ناک کے اندر پانی پہنچانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے ان دونوں کا دھونا جی بحکم الہی کیا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ کیا ہوگا جی؟ فرض ہوگا۔ بات سمجھیں آپ؟ اس کے برخلاف وضو میں کیا ہوتا ہے؟ وضو میں کیا ہوتا ہے جی؟ جی وضو کا معاملہ کیا ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، کیا فرمایا؟ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، کیا معنی ہے؟ اپنے چہروں کو دھو لو، یعنی وجہ کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ وجہ کا نا جی، وضو میں وجہ کا دھونا فرض قرار دیا گیا ہے، اور وجہ جو ہے یہ کس سے مشتق ہے؟ مواجہت سے مشتق ہے، جو چہرے میں موجود ہے۔ مواجہت کہاں موجود ہے؟ چہرے میں موجود ہے نا، مگر جو مزمزہ ہے اور استنشاق ہے اس میں مواجہت معدوم ہے، موجود نہیں۔ مواجہت جب بھی بولا جائے گا جی تو مواجہت کس میں ہے جی؟ چہرے میں ہے نا، مزمزہ اور استنشاق میں تو مواجہت ہے نہیں جی، مزمزہ اور استنشاق میں مواجہت کیا ہے؟ معدوم ہے۔ اب جب ان میں مواجہت ہے ہی نہیں تو پھر اس کو مواجہت والی صورت پر قیاس کرنا درست نہیں سمجھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تم اپنے چہروں کو دھو لو، وجہ کو دھو لو، یہی فرمایا نا جی؟ ہاں، یعنی وضو میں وجہ کا دھونا فرض قرار دیا، اور وجہ جو ہے یہ کس سے مشتق ہے؟ مواجہت سے مشتق ہے، جو چہرے میں تو موجود ہے۔ مواجہت کہاں موجود ہے؟ مواجہت یعنی روبرو ہونا، کہاں موجود ہے؟ چہرے میں موجود ہے نا، مگر جو مزمزہ ہے اور استنشاق ہے اس میں مواجہت موجود نہیں ہے بلکہ معدوم ہے۔ بات سمجھیں آپ؟ جی چلیے، تو جب مواجہت اس میں معدوم ہے تو اس کو مواجہت والی صورت پر قیاس کرنا ہی درست نہیں ہوگا۔ بات سمجھیں آپ؟ چلیے، تو یہ ہماری دلیل تھی جو آپ نے سن لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کلام مجید میں کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب کو پاکی حاصل کرو، مبالغے کے طور پر پورے بدن کو دھو لو۔ تو فَتَطَہَّرُوا کے ذریعے غسل کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو صیغہ یہاں پر استعمال فرمایا ہے وہ مبالغے کا ہے، جس کا صاف سیدھا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوب اہتمام کے ساتھ اچھے طریقے سے
तमाम बदन को धोया जाए जी। और एहतमाम तब होगा जब अंदर बाहर बदन की हर चीज को, हर जगह को अच्छे तरीके से धोया जाए। और अच्छे तरीके से धोना उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब मुंह के अंदर के हिस्से को और नाक के अंदर के हिस्से को अच्छे तरीके से धोया जाए। बल्कि मुंह का जो अंदर का हिस्सा है यानी कुल्ली करना और नाक में पानी डालने को फर्ज करार दिया जाए। इसीलिए हमने क्या कहा कि मज़मज़ा और इस्तिंशाक ये गुस्ल में क्या है, फर्ज है ना जी। रहा मसला ये कि जो मैंने बताया कि फत्तहरु का जो लफ्ज है उसके पेश नजर तो बदन के हर जुज को, हर हिस्से को अच्छे तरीके से धोना और वहां पानी पहुंचाना जरूरी है फत्तहरु के लफ्ज के पेश नजर जी। जैसे कि कान का अंदरूनी हिस्सा, आंख का अंदरूनी हिस्सा वगैरह वगैरह। मगर चूंकि इन आज़ा में पानी पहुंचाना क्या है, मुश्किल है, दुश्वार है, इसलिए वो जो है ऐसे ही बस थोड़ा सा धो लेंगे जितना पानी पहुंच जाए, मगर उन्हें फर्ज करार नहीं दिया जाएगा जी, वरना इंसान जो है वो मुश्किल में पड़ जाएगा। बात समझिए आप जी। तो जहां पानी पहुंचाने में कोई हर्ज नहीं है वो इस हुक्म के तहत बाकी रहेगा जी। जैसे कि मुंह और नाक के अंदर पानी पहुंचाने में कोई हर्ज नहीं है, इसलिए ये दोनों इस हुक्म के तहत बाकी रहेंगे जी। और बहुक्म इलाही ये क्या होंगे, फर्ज भी होंगे। बात समझिए आप। लेकिन जहां पर जिस जगह पर पानी पहुंचाना मुताज़्ज़र हो, नामुमकिन हो, तो वो इस हुक्म से क्या होंगे, खारिज होंगे। जैसे कि आंखों के अंदर का हिस्सा। ठीक है, अच्छा। अब उसके बाद आखिरी बात जो बतानी है वो ये कि इमाम शाफई और इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ने दलील के तौर पर एक हदीस को पेश किया था, है ना जी। तो उस हदीस का जवाब क्या हो, तो देखिए इन हजरात की जो पेश करदा हदीस है उसको वजू पर महमूल किया जाएगा। इस पर महमूल किया जाएगा, वजू पर महमूल किया जाएगा। कौन सी हदीस थी वो? 10 चीजें फितरत से हैं, यानी 10 चीजें सुन्नत हैं, ये उन्होंने बताया था ना। तो इन हजरात की जो पेश करदा हदीस है उस हदीस को वजू पर महमूल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इब्ने अब्बास और हजरत जाबिर रदियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि कुल्ली करना और नाक में पानी डालना गुस्ले जनाबत में फर्ज है और वजू में क्या है, सुन्नत है। यहाँ तो सराहत के साथ मौजूद है जी। हजरत इब्ने अब्बास और हजरत जाबिर रदियल्लाहु अन्हुम से मरवी है कि कुल्ली करना और नाक में पानी डालना ये गुस्ले जनाबत में क्या है, फर्ज है, और वजू में क्या है, सुन्नत है। रहिमहुल्लाह ने जो हदीस पेश की है, हाँ जी, वो किसके ताल्लुक से है, वजू के ताल्लुक से है, गुस्ल के ताल्लुक से नहीं है। बात समझ गई आप जी। तो ये हदीस जो है गुस्ल से नहीं है बल्कि वजू से मुताल्लिक है। हाँ ठीक है, चलिए तर्जमा देखें। वफरदुल गुस्ली अल मज़मज़तु वल इस्तिंशाक, और गुस्ल का फर्ज कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना है। वगस्लु साइरिल बदनी, और तमाम बदन को धोना है। वइंद शाफई रहिमहुल्लाहु तआला हुमा सुन्नतानी फीही, इमाम शाफई रहिमहुल्लाह के यहाँ ये दोनों यानी कि मज़मज़ा और इस्तिंशाक क्या है, सुन्नत हैं फी गुस्ल में। दलील क्या है, तो पहली दलील बता रहे हैं जो कि नकली है ना, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो यानी सुन्नत से हैं। वज़करा मिन्हा अल मज़मज़तु वल इस्तिंशाक,
اور ان میں سے آپ نے مزمزہ اور استنشاق کو کیا کیا جی؟ بیان فرمایا نا۔ وَلِهَذَا كَانَ سُنَّتَيْنِ فِي الْوُضُوءِ، یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں وضو میں کیا ہیں؟ سنت ہیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ 10 چیزیں سنت ہیں، ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں وضو میں کیا ہیں جی؟ سنت ہیں۔ گویا کہ امام شافعی وغیرہ نے قیاس کیا ہے غسل میں کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کو، کس پر؟ وضو میں کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے پر، سمجھیں آپ؟ اچھا، ہماری دلیل کیا ہے؟ تو وَلَنَا سے ہماری دلیل بتا رہے ہیں۔ وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى، اور ہماری دلیل رب تبارک و تعالی کا یہ ارشاد ہے کیا؟ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اگر تم ناپاک ہو، جنابت کی حالت میں ہو تو خوب خوب پاکی حاصل کرو، خوب اہتمام کے ساتھ پاکی حاصل کرو جی۔ اچھا، تو دیکھیے ہماری دلیل کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، یعنی اگر تم حالت جنابت میں ہو، ناپاک ہو تو خوب قاعدے کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ پاکی حاصل کرو۔ امر بالاطہار، اللہ پاک نے جی حکم دیا ہے کس کا؟ اطہار کا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کا حکم دیا ہے؟ اطہار کا، یعنی پاکی حاصل کرنے کا جی۔ وَهُوَ تَطْهِيرُ جَمِيعِ الْبَدَنِ، اور اطہار کہتے کس کو ہیں؟ تمام بدن کو پاک کرنے کا نام اطہار ہے جی۔ تمام بدن کو پاک کرنے کا نام کیا ہے؟ اطہار ہے۔ إِلَّا أَنَّمَا تَعَذَّرَ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَيْهِ خَارِجٌ، البتہ جہاں پانی پہنچانا کیا ہو؟ متعذر ہو، دشوار ہو، وہ اس حکم سے کیا ہے؟ خارج ہے۔ بخلاف الوضوء، برخلاف کس کے؟ وضو۔ تو بخلاف الوضوء سے امام شافعی رحمہ اللہ کے قیاس کا جواب دے رہے ہیں صاحب ہدایہ، سمجھ رہی ہیں آپ؟ بخلاف الوضوء سے صاحب ہدایہ اس کا جواب دے رہے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کے قیاس کا جواب دے رہے ہیں۔ انہوں نے قیاس کیا تھا نا غسل میں کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کو، انہوں نے قیاس کیا تھا کس پر؟ وضو میں کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے پر نا، کہ جس طرح وضو میں کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا سنت ہے، ایسے ہی غسل میں بھی کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا کیا ہوگا؟ سنت ہوگا۔ تو اسی کا جواب یہاں سے دے رہے ہیں صاحب ہدایہ بخلاف الوضوء سے، اور فرما رہے ہیں کہ بھائی غسل کو وضو پر قیاس کرنا یہ آپ کا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وضو میں وجہ کا دھونا فرض قرار دیا گیا ہے نا، اور وجہ جو ہے یہ کس سے مشتق ہے؟ مواجہت سے مشتق، اور مواجہت یہ چہرے میں تو موجود ہے لیکن مزمزہ اور استنشاق میں معدوم ہے، بات سمجھیں آپ جی۔ دیکھیے تو فرماتے ہیں بخلاف الوضوء، برخلاف کس کے؟ وضو کے۔ کیوں؟ لأن الواجب فیہ غسل الوجہ، کیونکہ وضو میں جو واجب ہے وہ کیا ہے؟ وجہ کا دھونا ہے۔ وضو میں کیا دھونا فرض ہے؟ وجہ کا دھونا فرض ہے۔ والمواجہۃ فیہما منعدمۃ، جبکہ ان دونوں میں مواجہت کیا ہے؟ معدوم، ان دونوں میں مواجہت موجود ہی نہیں ہے، معدوم ہے۔ استنشاق اور مزمزہ میں، مزمزہ اور استنشاق ان دونوں میں مواجہت کیا ہے جی؟ معدوم ہے نا۔ اچھا، والمراد بما روا حالت الحدث، اب یہاں سے جو ہے والمراد سے امام شافعی رحمہ اللہ کی پیش کردہ حدیث کا جواب ہے جی، کہ انہوں نے جو حدیث پیش کی ہے وہ غسل سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ وضو سے ہے جی۔ کیوں؟ اب یہ بھی سوال ہو سکتا ہے نا کہ
اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ آپ کو کہاں سے پتا چلا کہ بھائی وہ حدیث غسل سے متعلق نہیں ہے بلکہ وضو سے متعلق؟ جی ہاں، یہ کہاں سے پتا چلا؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ تو دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن عباس اور حضرت جابر رضی اللہ عنہم کی وہ حدیث کون سی کہ المضمضۃ انہما فرضان فی الجنابۃ، کہ مزمزہ اور استنشاق یہ دونوں فرض ہیں کس میں؟ غسل میں، سنتانی فی الوضوء، اور وضو میں کیا ہے؟ سنت ہے۔ جی پتہ چلتا ہے کہ مزمزہ اور استنشاق یہ وضو میں تو سنت ہیں لیکن غسل میں کیا ہے؟ فرض ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے تو یہاں پر جو ہے جواب دے رہے ہیں اسی کا، امام شافعی کی پیش کردہ حدیث کا، والمراد بما روى حالت الحدث، اور امام شافعی رحمہ اللہ کی پیش کردہ حدیث کی مراد کیا ہے؟ حدث کی حالت ہے۔ کیا ہے؟ حدث کی حالت ہے، جنابت کی حالت نہیں ہے۔ بدلیل قولہ علیہ السلام، جی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کی دلیل کی وجہ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس پر کیا ہے؟ دلیل ہے کہ انہما فرضان فی الجنابۃ، یہ دونوں غسل جنابت میں کیا ہیں؟ فرض ہیں، سنتانی فی الوضوء، اور وضو میں یہ دونوں کیا ہیں؟ سنت۔ ٹھیک ہے جی، جی ترجمہ والمراد سے کیا ترجمہ ہوگا؟ اور مراد اس سے جو کہ روایت کیا ہے کس نے؟ امام شافعی نے، حالت الحدثی، حدث کی حالت ہے۔ کیا ہے؟ حدث کی حالت ہے، جنابت کی حالت نہیں ہے۔ بدلیل قولہ علیہ السلام، دلیل یہ ہے کہ حضور